أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی پکی مٹی سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اور جناتوں کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور وہ دونوں مشرقوں کا پالنہار ہیں اور دونوں مغربوں کا پالنہار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور وہ اللہ جس نے دو سمندروں کو جاری کر دیا اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ لگا دیا کہ وہ آپس میں مل نہ سکے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان دونوں سے موتی اور منکا نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محترم حضرات، جب بھی ہماری تفسیر شروع ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ کل جناتوں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا رہا تھا، یہ بتایا جا چکا کہ جین آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ چونکہ غالب ان کے اندر آگ ہے اس لیے ان کے اندر شرارت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جین تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک جین تو ہوا میں اڑنے والے جن کو پر ہوتے ہیں، وہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں. ایک جین کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جناتوں کی ایک جماعت ایک شکل کتوں کی شکل میں ہوتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جب تم کھانے بیٹھو اور کوئی کتا آ جاوے، یا تو اس کو کھانا دے دو یا پھر اس کو وہاں سے بگا دو، اپنے سامنے کھڑا نہ رہنے دو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری قسم جناتوں کی کتوں کی شکل میں ہوتی ہے اور تیسری سانپ کی شکل میں ہوتی ہے. یہ غیر لوگ جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں وہ ایسے ہی پوجا نہیں کرتے، وہ برسوں سے پرمپرا ان کی چلی آتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ، یہ ٹرین تو وغیرہ تھی نہیں، ایروپلین تھے نہیں، یہ سواریاں، یہ بائک، یہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہے فور ویلر، یہ چیزیں تو تھی نہیں. لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور اونٹوں پر سفر کرتے کرتے جب رات ہو جاتی تھی تو وہ پڑاؤ ڈالتے تھے.
اور پڑاؤ جو ڈالتے تھے تو وہ وہاں کے جو جین ہوتے تھے ان سے مدد چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہاں کی وادی کے جین کا جو سردار ہے ان کی پناہ میں آتے ہیں. کبھی کبھی جین لوگ سانپ کی شکل میں آتے تھے، سانپ کی شکل میں ان کی رکھوالی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے. تو یہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی ہی پوجا کرنے لگے. یہ جن لوگ ان کے پاس چراوے مانگتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور ہمارے نام کے چراوے چراؤ، لیمو رکھو، فلاں کلر ڈالو، فلاں چیز رکھو، خوشبو ڈالو، یہ ساری چیزیں یہ لوگ مانگتے تھے. اس طرح چراوے چراتے 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 یہ لوگوں کو بت ہی ان لوگوں کو اپنا خدا ہی ماننے لگے. تو یہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں ناگ کی، تو یہ ناگ کی پوجا اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جن ان کے سامنے سانپوں کی شکل میں آتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کی پوجا کرنے. اور ان لوگوں کی عادت ہے، ان لوگوں کی شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کر رکھا ہے کہ جس چیز نے ان کو فائدہ دیا اس چیز کی وہ پوجا کرنے لگے، جو چیز ان کو نقصان پہنچانے لگی اس چیز سے بچنے کے لیے اس کی پوجا کرنے لگے. گائے کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ دے رہی ہے، کہ پہلے زمانے میں کہ یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا، بیل بکری گائے وغیرہ سب سے بڑا ہتھیار یہی، سب سے بڑی تجارت یہی، ساری چیزوں میں یہی کام لگتی تھی. دودھ بھی یہ دیتے تھے اور اس کے علاوہ اس کی کھیتی باڑی بھی انہی سے چلتی تھی. تو یہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا اور دیکھا کہ اس میں تو بڑے فائدے ہیں، تو اس کو اپنا دیوی ماننے لگے، اپنی ماں ماننے لگے. اور پھر یہ جو سانپ ہے، سانپ شیطان اور یہ جین سانپوں کی شکل میں آتے تھے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ لوگ ان کو چراوا چراتے تھے، دودھ رکھ دیتے تھے، چراوے جو چرانے ہوتے تھے وہ چراتے تھے تو وہ سانپ وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے. جو ان کی مانگیں ہوتی تھی وہ پوری کر لیتے تھے تو وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے. تو ایک چیز ان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی تھی، ان سے یہ بچ جاتے تھے تو ان کو یہ خدا ماننے لگ جاتے تھے. تو یہ ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جین تین قسموں پر ہوتے ہیں. ایک تو ہوا میں اڑنے والے جن کو پر ہوتے ہیں، ایک کتے کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک سانپوں کی شکل میں آتے ہیں. جین کوئی بھی اپنی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے باری اللہ ہماری عمر بڑی ہو جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمر بڑی ہوگی. پھر کہا کہ ہم کسی اور مخلوق کو نظر ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم کسی اور مخلوق کو نظر نہ آؤ. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو شکل اختیار کرنا چاہے شکل اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات دے دیے کہ یہ کلمات پڑھنا تو تم اپنی شکل اختیار کرنا چاہو گے، جو شکل اختیار کرنا چاہو گے میرے حکم سے تمہاری شکل بدل جائے گی. تو ان کے پاس وہ کلمات ہیں، جب ان کو شکل بدلنے کی نوبت آتی ہے تو وہ کلمات پڑھتے ہیں اور شکل بدل دیتے ہیں. اور عجیب و غریب شکل میں یہ آیا کرتے ہیں، کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کسی انسان کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں، خاص کر کے یہ جانور کی شکل میں زیادہ آیا کرتے ہیں. آگے چلیے، ان کی اولادیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ جناتوں کو نہیں مانتے، کچھ لوگ انعامات بھی رکھتے ہیں کہ کوئی جین دکھا دے تو ہم اس کو یہ انعام دیں. ایک بات یاد رکھیں، جین اپنی اصلی شکل میں آ ہی نہیں سکتے. اصلی شکل میں کسی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑا لطیف ہوتے ہیں، بڑے لطیف ہوتے ہیں. جیسے یہ ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں دوسری شکل میں وہ آ جاوے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جین ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حضرت آدم سے پہلے سے بستی آئی ہے اور آج تک وہ موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور قرآن شریف میں پوری ایک سورت ہے سورہ جین، یہ انہی کے متعلق اتری ہے. تو ہمارا تو پکا عقیدہ ہے، کوئی اگر جین کے ہونے کو نہیں مانتا، جین کے مخلوق ہونے کو نہیں مانتا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا. جین کو نہ ماننے والا قرآن کو انکار کرنے والا ہے. تو بہرحال جین ایک مخلوق ہے اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. قرآن اسی کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ وَذُرِّيَّتَهُ، کہ تم یہ شیطان، افتتخذونہ، کہ تم شیطان کو
وذریتہ اولیاء، اور اس کی اولاد کو اپنا مددگار مانتے ہو. جیسے میں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب وادی میں اترتے تھے تو کہتے تھے یہاں کے جینوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان اور یہ جین جو ہیں اور اس کی اولاد ہیں، اس سے تم اپنی پناہ مانگتے ہو، اس کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ان کی اولاد بھی ہے. وذریتہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جناتوں کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جین کو تقسیم کیا، حصے کیے، 10 حصے. 10 حصوں میں سے ایک حصہ انسان ہے اور 9 حصہ جنات ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جینوں کا 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے. اور عبادتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بنو مضر ایک قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا. بنو مضر کے جتنے انسان ہیں اتنے جین اور شیاطین مل کر ایک انسان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو بہرحال شیطانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رہٹھان بتایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں. حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں جس کو اکارا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں گندی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، گندی نالیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا جانے لگو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ دعا پڑھ لیا کرو. تو معلوم ہوا کہ غلط چیزوں کے جگہوں کے اوپر جانے سے پہلے دعائیں پڑھنی چاہیے، وہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے. اور ایک روایت یوں بھی ہے، اور بہت سی روایتیں یوں بھی ہیں کہ حضرت فقہائے شافعیہ کہتے ہیں کہ جب بیت الخلا جانے لگو تو اپنا سر ڈھانپ کر جاؤ، کیونکہ حدیث شریف میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی بغیر ٹوپی کے اور بغیر سر ڈھانپے ہوئے وہ گئے تو جناتوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ہلاک کر دیا. اور جناتوں نے مدینے میں آ کر اعلان کیا کہ فلاں فلاں آدمی کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سر ڈھانپ کر جانا چاہیے. اور اس سے نسیان، سر بغیر ڈھانپے جانے والے کو نسیان کی بیماری یعنی بھول جانے کی، بھلکنے کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ شیطان بیلوں کے اندر رہتا ہے، سوراخ جو ہوتے ہیں بیلوں کے اندر رہتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ بیلوں کے اندر پیشاب نہ کرے. بہت سی مرتبہ آدمی بیلوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے تو اندر جین جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی کیڑوں مکڑوں کی شکل میں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. بہت سارے واقعات ایسے. ہمارے ایک بشیر بھائی تھے، وہ سفر کر رہے تھے، اچانک ان کو پیشاب لگی، وہ اترے اور ایک سائڈ پر جا کر درخت کے نیچے وہ پیشاب کرنے لگے. جیسے ہی انہوں نے پیشاب کی، پیشاب کے بعد ان کی وہ حالت ہوئی کہ پھر مرد دم تک وہ درست نہ ہوئے، ہوا لگ گئی اور پورا بدن ان کا ایسا ہی کمزور ہو گیا. بالکل مرد دم تک کئی سال تک بیچارے زندہ رہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بلوں کے اندر یا پھر گندی جگہوں پر ہم پیشاب کرتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے ہیں تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندی نالی میں پیشاب نہ کرو. اگر تمہیں مرض لگ جائے گا تو پھر اس مرض کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہاں جین وغیرہ رہتے ہیں، اگر ان کو تکلیف پہنچ گئے اور تم نے دعا نہیں پڑھی تو پھر وہ تم کو غضن اور تم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان جگہوں پر جانے سے پہلے دعائیں پڑھا کریں. اور آگے چلیے، یہ جین لوگ انسانوں سے کبھی دوستی بھی کر لیتے ہیں، انسانوں سے کبھی دوست بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی انسانوں پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں. جین عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، کبھی مرد جین جو ہوتے ہیں وہ انسان عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے. حضرت ابو یوسف سروجی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ ہم آپ کی بستی میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارا پڑاؤ ذرا دوری پر ہیں، ہمارے لوگ وہاں اترے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے ذرا شادی کر لیجئے، میں جب تک یہاں رہوں گی آپ کے ساتھ رہوں گی. بہرحال یہ اس عورت کے ساتھ اس شخص نے شادی کر لی. وہ رہنے لگے اور کئی مہینوں تک وہ رہتے رہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے طلاق دے دیجیے، اب ہم جا رہے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ ٹھہر جائیں، کیوں جا رہی ہوں، لیکن اس نے مانا نہیں، میں نے اس کو طلاق دے دیا اور وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ کی بات کہ کچھ لوگ اونٹ سوار گزر رہے تھے، دانا لے کر، گلہ لے کر، ان کے ٹھیلوں کے اندر سے گلہ نیچے گر گیا۔ تو وہ اس عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ گلہ کو چون رہی ہے، دانے کو اٹھا رہی ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھ کر کہا تو وہی عورت ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی، آپ یہاں کیوں، آپ کیا چون رہی ہے؟ کہا یہ دانے چون رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے دیکھا، کس آنکھ سے دیکھا؟ کہا کہ اسی آنکھ سے دیکھا۔ تو اس نے وہیں رہے ابو یوسف کو سنانے لگے، وہیں رہے اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو میری ایک آنکھ کو اس نے پھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ جس کے ساتھ میں رہتا تھا وہ جین عورت تھی، وہ جین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جین عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اور مرد جین جو ہوتے ہیں کبھی کبھی عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اوپر عاشق ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات۔ ابھی کتاب میں پڑھ کر آیا کہ ایک صاحب نے اپنا تجربہ لکھا کہ ایک عورت کا میرے پاس علاج، ایک عورت کو میرے پاس علاج کے لیے لایا گیا۔ اس عورت کا واقعہ یہ تھا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گریجویٹ بھی تھی، اسکول بھی جاتی تھی، کالج بھی جاتی تھی، کہ اچانک اس عورت کے حالات بدلنے لگے، اس لڑکی کے حالات بدلنے لگے۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا، اس کی ماں سارے ماجرا دیکھ رہے تھے، اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا، وہ کمزور ہونے لگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی جین عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور اس سے ہم بستری کی خواہش ظاہر کرتی ہے، اور کبھی کبھی مرد بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جین عورت کے ساتھ اگر مرد ایسا کرتا ہے، انسان مرد ایسا کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر چھائیاں جو دھبکے ہوتے ہیں کالے کالے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ لاغر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جین ہوتے ہیں ان کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرد کو انسان کے مقابلے میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بار بار تلقین کرتی رہتی ہیں کہ میرے ساتھ تجھے ہم بستری کرنی پڑے گی۔ اور یہ آدمی شروع میں تو نشہ چڑھ جاتا ہے، لیکن بعد میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور پڑتے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اس کو کوستی رہتی ہے، اس کو مجبور کرتی رہتی ہے۔ اور بالآخر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جین عورتوں کے ساتھ مرد عاشق ہوئے اور مرد لگے تو ان کو مرے چھٹکا ہوا، مرنے سے ہی ان کا پیچھا چھوٹا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ گرم چیز ہوتی ہے اور انسان اتنا گرم نہیں ہوتا، جس کے ملاپ کی وجہ سے اس کے اندر تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ پیلا پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس عورت کا واقعہ انہوں نے اپنا تجربہ بتایا۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ عورت، وہ لڑکی ایک دم سے پیلی پڑنے لگی، کمزور ہونے لگی، لاغر ہونے لگی، اور اس کا چہرہ بھی، اس کی آنکھیں بھی اندر جانے لگی، آنکھیں اندر چلی گئی، اور اس کے آنکھوں کے نیچے کالے کالے بڑے بڑے دھبے پڑنے لگے۔ اس کی ماں سب کچھ سوچ رہی تھی، یا اس کا ریسرچ کر رہی تھی کہ آخر میری بیٹی کو ہو کیا گیا۔ کبھی خوش و خرم رہتی تھی، مستی کیا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی، اب ہم سے بہت کم باتیں کرتی ہے، اور رات کو ہمارے ساتھ صحن میں بیٹھی رہتی تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء سے پہلے ہی وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے نہ معلوم کیا کرتی ہیں۔ صبح وہ دیر سے اٹھتی ہے اور دوپہر گئے وہ اٹھ کر پھر آتی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ اس کی ماں کو یہ سارا شک ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے رات کو دیر رات گئے کان لگایا، اس کے جو کمرہ تھا اس کے دروازے سے کان لگایا، تو اس نے کچھ اندر ہی اندر باتیں کرنے کی آواز سنی، اور یوں بھی اس کو لگا کہ کوئی مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا۔ آواز سے اس کو یہ ساری پتہ لگ گئی۔ اس کی ماں بھی ایک دم سے اچنبے میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ راستہ تو ایک ہی ہے، میں راستے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، یہ دروازے کے اوپر میں دیکھ رہی ہوں، دروازہ ایک ہے، کوئی یہاں داخل نہیں ہوا، آخر میری بیٹی کے ساتھ ہی ایسا غلط حرکت کون کر رہا ہے؟ بہرحال یہ خاموش رہی، وہ چلائی نہیں، خاموش رہی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں جلتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ بہرحال صبح ہوئی تو وہ اندر گئی۔ اندر جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کے بدن سے تھوڑے بہت کپڑے بھی اترے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، لیکن کوئی تھا ہی نہیں۔
لیکن اس کی ماں کی بات یہ ماں کے اس میں بات آ گئی کہ یہ کوئی دال میں تو کالا ہے ہی. بہرحال یہ اس کی چوکی کرتی رہی. پھر تیسرے روز یہی واقعہ پیش آیا اور واضح طور پر وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ 2 دن سے تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگے میں اپنی بیوی بچوں سے اور میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا تھا اور تیرے لیے ایک انگوٹھی لایا. اور وہ انگوٹھی بھی دی اور کہا کہ بڑی خوبصورت انگوٹھی ہے, اس کے اندر جو نگینہ ہے وہ دیکھو. نگینہ دیکھا تو کہا کہ واقعی بڑا خوبصورت نگینہ ہے. پھر وہ تعریف کرنے لگا وہ جین. تو اس عورت نے کہا کہ تم جین لوگ تو بڑے دغاباز ہوتے ہو. بس یہ جین کا لفظ سنا تو اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ جین ہی, یہ تم جین تو بڑے دغاباز ہوتے ہو, دھوکے باز ہوتے ہو. تھوڑے تھوڑے دنوں میں تم تھوڑی بہت محبت کرتے ہو اور چل دیتے ہو. بہرحال اس کی ماں کی دماغ میں اور وہ ساری کی ساری بات آ گئی کہ یہ چدال میں کالا یہ کیا تھا. بہرحال اس نے اپنے گھر والوں سے اس نے جب یہ باتیں سنی, ایک بات آگے رہ گئی کہ جب یہ باتیں اس نے سنی تو اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اور آیت الکرسی جو اس نے پڑھی ہے تو اس جو جین اندر تھا اس کے اندر ایک آگ بڑک ہوتی اور وہ زور زور سے چلانے لگا اور اتنا چلائے کہ گھر والے سب کے سب جاگ گئے. اور وہ اپنی وہ جو لڑکی تھی اس سے کہنے لگی تیری ماں نے یہ ٹھیک نہیں کیا, میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. بہرحال آیت الکرسی وہ پڑھتی رہی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا. لیکن لڑکی نکلی باہر ایک دم سے غصے میں, اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تو نے یہ کیا کیا, تو نے یہ کیا کر دیا, تو نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یہ ساری باتیں کہنے لگی میں تجھے مار ڈالوں گی, کیونکہ جین کا اثر اس پر تھا, اس کی آنکھیں لال لال تھی, یہ ساری چیزیں تھی. تو اس کی ماں نے دوسروں کو بلایا, دوسرے آئے ہوئے تھے اور لڑکی کو سب نے کنٹرول میں کیا. پھر اس لڑکی کو صبح کے وقت ایک بزرگ کے پاس لے گئے. بزرگ نے پہلے تو اس کی جو انگوٹھی تھی وہ نکلوائی اور بہت سارے علاج کے بعد آخر میں علاج یہ کیا کہ کہاں کہ 4 بجے سے پہلے اس کو میرے پاس لے آؤ. 4 بجے سے پہلے دیکھو کہ تمہیں بہت ساری چیزیں پیش آئے گی لیکن ٹھہرنا کہیں نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 4 بجے سے پہلے ان کی گھر کی چھوٹی بچی تھی, وہ پر سے گری, ہاتھ ٹوٹ گیا. وہ ان میں لگے لیکن 4 بجے سے پہلے اس کو پہنچانا تھا. رکشے میں بیٹھے, آٹو میں بیٹھے جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. لیکن وہ کسی طرح دوسرے رکشے میں بیٹھ گئے اور جلدی سے وہاں پہنچ گئے. وہ رکشہ والا کہتا تھا میں نے اس طرح کبھی بھی آج تک آٹو نہیں چلایا کہ کوئی آدمی اس کو کھینچ رہا تھا, یوں لگ رہا تھا کہ اس کو پیچھے لے جا رہا ہے. لیکن کسی طرح پہنچ گئے تو اس بزرگ نے اپنے عمل کے مطابق بہت ساری چیزیں کی اور پھر اس کے اندر سے وہ جین رخصت ہوا. بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جین عاشق ہو جاتا ہے. ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکی کالج کرنے والی تھی, بڑی خوبصورت تھی اور بڑی ہوشیار تھی, پہلے نمبر کی لڑکی. لیکن کیا ہوا کہ اس پر جین عاشق ہو گیا کیونکہ اس کے بال لمبے تھے, جین عاشق ہو گیا. تو وہ غیر حاضری کرنے لگی, دیر سے آنے لگی, دیر سے جانے لگی. تو اس کی جو ایک لڑکی, اس کی جو دوست تھی, سہیلی تھی, وہ اس کے گھر پہنچی. اس کی آنٹی کو بتایا کہ آنٹی ایسی بات ہے کہ تمہاری لڑکی دیر کر رہی ہے اور آتی نہیں ہے, ابھی ایگزام چل رہا ہے اور وہ کوئی تیاری بھی نہیں دکھاتی ہے, کیا بات ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ اسی میں فکر مند ہوں, میں بہت دنوں سے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں جو تم دیکھ رہی ہو. کہاں کہ وہ اپنا وقت کہاں گزارتی ہے, کہاں کہ وہ چھت پر چلی جاتی ہے, کہاں کہ جا کر دیکھو تو صحیح. کہاں میں ڈر لگتا ہے کہیں وہ یوں نہ کہے کہ جوان لڑکی پر شک کر رہے ہیں, کہاں کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ میں چلتے ہیں, تو اس کو شک بھی نہیں ہوگا. بہرحال وہ اوپر گئے تو دیکھا کہ غسل کرنے کے بعد وہ اپنے بال کو بکھرائے ہوئے آگے کیے ہوئے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اندر ہی اندر کچھ بک رہی ہے, کچھ بول رہی ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد, کچھ منٹوں کے بعد ایک دم سے اس کو ہوش آیا, ارد گرد دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں دوڑ کر چلی گئی. تو ان کو اس بات کا پتا چلا کہ عاشق ہے, جین اس پر عاشق ہو گئے. بہرحال اس کی دوا کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھٹکارا مل گیا جنات. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں, دعائیں نہیں پڑھتے, آیت الکرسی نہیں پڑھتے, تو یہ جین لوگ کبھی ہم پر اثر انداز کرتے ہیں, کبھی عورتوں کے اوپر, کبھی مردوں کے اوپر. اس لیے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو خاص کر کے یاد رکھے کہ جناتوں کا نکلنے کا وقت, ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وہ کس وقت نکلتے ہیں؟ جب یہ سورج ڈوبنے لگتا ہے نا, اسی وقت سے وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. رات کو وہ اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سونے لگے تو ضرور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے
آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر کے اور جہاں جہاں وہ ہوتا ہے اس پر حصار کر دیا جاتا ہے اور وہ جین وہاں داخل نہیں ہو سکتے، وہ جین وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یوں آتا ہے کہ جو آدمی سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی جگہ ہے وہاں جا کر پھونکے، نہیں، وہ اپنے بستر پر سویا ہے تو وہ اپنے گھر کا یا اپنے گھر کو خیال میں لائے کہ یہ میرے گھر کے خاطر میں دم کرتا ہوں اور پھونکے یہ، پھر اس کا کارخانہ ہے، پھر اس کی دکان ہے، جہاں کہیں بھی ہو، یا اس کا کوئی سفر میں اس کا کوئی رشتے دار، اس کے نام سے جس کے بھی نام سے وہ پھونک لگائے گا، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی پڑھنے کی وجہ سے سب کی حفاظت کر دے گا۔ اس لیے آیت الکرسی تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو یاد کرائے آیت الکرسی، اور ہر بچے کو چاہیے کہ وہ مدرسے میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے دعوت و تبلیغ میں، جماعت میں جا کہیں بھی رہ کر آیت الکرسی کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ آیت الکرسی ایک ایسا ہمارے لیے وظیفہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس سے بڑی بڑی بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی سفر کے لیے نکلا اور اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، دعاؤں کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جب تک وہ گھر پر نہیں لوٹ جاتا تب تک اللہ حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ آج ہی سے جس کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے تو ضرور آیت الکرسی آج ہی یاد کر لے، 2 دن میں 3 دن میں، لیکن آیت الکرسی یاد کر لے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بہت ہی بڑی قیمتی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اعلان سن لیجیے بھائی، آئندہ کل ہمارا جشن ہے اور ہمارا مرکز ہے، اس لیے آئندہ کل تفصیل نہیں ہوگی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حیات الصحابہ کی تعلیم سننے کے لیے اور کل کے مرکز میں ضرور حاضری کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری بائکیں ہیں آپ حضرات سے الحمدللہ بالکل اب تو ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے رکھ دیتا ہے تو وہ ذرا دھیان رکھیں کہ جانے والوں کے لیے جگہ رہے۔ تیسری بات، ہمدرد چیریٹیبل ٹرسٹ کو ذرا یاد رکھیں، بہت بڑا خرچہ ہے، 33 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ للہ زکوٰۃ خیرات تعاون کریں۔